السلام علیکم دوستو، میں قمر اقبال ہوں. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. زبان خلق نیوز کے ساتھ ہیں ہم جی. پہلے ہم روڈ شو کرتے تھے، لیکن ہم نے پورا مہینہ جو روڈ شو کیا ہے، ہم دیکھیں ہم ایک سیریز شروع کیا کریں گے پروگرامز کی، یعنی کہ روڈ شو میں. جیسے ہم نے رمضان شریف میں ایک پوری سیریز بنائی ہے، اب اس رمضان شریف کی وہ جو پوری سیریز تھی، اس کا جو اب آپ کو لب لباب ہم بتانے لگے ہیں کہ اس ساری سیریز کے اندر آپ کو کیا فائنڈنگز ملی، آپ کو کیا اس میں چیز اینڈ رزلٹ کیا ہے اس کا. جو ہم نے پورا رمضان شریف ریکارڈنگ کی، اس کا ایک ہی رزلٹ نکل رہا ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا جو تھا رمضان پیکج جو ہے، وہ لوگوں تک پوری طرح سے پہنچا ہی نہیں ہے. اور اس کے زیادہ تر بینیفیشریز جو تھے وہ ہمارے ڈی سی اوز اور علاقہ چیئرمین تھے، اور ان کے پاس وہ سامان گلتا سڑتا رہا ہے، لیکن انہوں نے مستحقین تک نہیں پہنچایا. اس کے اوپر لاہور کے ایک چینل نے بھی بات کی ہے، اور بالکل انہوں نے بھی اسی طرح کے کچھ ملے جلے تاثرات بتائے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ چھاپا مار کر وہ سامان بھی دکھایا ہے کہ جو وہاں بڑا خراب ہو رہا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے پروگرامز نہیں دیکھے تو آپ ہمارا چاندنی چوک والا پروگرام دیکھیں روڈ شو کا. اس کے اندر ایک بابا جی ہیں جو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جتنا بھی جو سامان تھا رمضان پیکج کا، کہ وہ لوگوں کو ہول سیل ریٹ پر بیچا جا رہا ہے. اور یہ سارے معاملات جو تھے یہ ہمارے اس روڈ شو سے آپ کو ملے کہ جو دیکھیں مستحقین ہیں، جو نادار لوگ ہیں، یا جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، مطلب مزدور دیہڑی دار طبقہ ہے، یہ سامان ان کی امانت تھی. وہ امانت کس حد تک پہنچی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. جنہوں نے ہمارے وہ پروگرام نہیں دیکھے، ان کے اندر باقاعدہ ان کی رائے انہی کی زبانی ہمارے تک پہنچی ہے. اب اس کا لب لباب یہی ہے کہ یہ جو رمضان پیکج ہے، اس کے اندر بہت بڑی مقدار کے اندر بہت زیادہ جو ہے بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور جو ہے یہ جو سامان تھا یہ مستحقین تک نہیں پہنچا، بلکہ جو ہے یہ اوپر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بھلے وہ ڈی سی اوز تھے یا دوسرے لوگ تھے یا علاقے کے وہاں کے چیئرمین تھے، ان لوگوں نے اس سامان کو اپنی ذات میں ہضم کر لیا. یعنی کہ یہ لوگ اس قدر بھوکے ننگے ہو چکے ہیں کہ جو اس طرح کا جو امدادیں آتی ہیں یہ وہ بھی کھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ رشوت ستانی تو آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستان کے اندر اس ٹائم کسی قسم کا سسٹم نظر آ نہیں رہا. وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا کہ آپ دیکھیں پچھلے 3-4 سال سے جو رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کے بعد امپورٹڈ حکومت آئی، امپورٹڈ حکومت کے بعد نگران حکومتیں آئیں، الیکشنز ہوئے، یہ سارے کے سارا ایک ایسا جو ہے بدعنوانی اور جسے ہم کہہ لیں نا کہ بے ایمانی کا ایک ایسا افریت ننگا ناچ رہا ہے اب تک کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور ان کو جو ہے ننگا کر دیا ہے سسٹم نے. پورے سسٹم نے اس افریت کو جو ہے وہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب معاملات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کا آگے جا کے اثر کیا ہونے والا ہے. دیکھیں، جب آپ کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں نا، وہ الیکٹڈ نہیں ہوتی. گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں آتی، یا عوام کے ووٹ کے مطابق نہیں آتی، اور پھر کچھ بے ایمان اور کچھ اس ٹائپ کے لوگوں کو، ایک جتھے کو، ہم اس کو حکومت تو نہیں کہیں گے، ایک جتھا کہیں گے، ایک ایسا جتھا کہ جو اپنے معاملات کو چھپانے کے لیے، اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ مکا کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ مکا کرتا ہے جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، سسٹم کے وہ ذمہ دار نہیں ہوتے، ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں سسٹم کی. لیکن اب ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے جب کر کے ان کو لا کر بٹھایا جاتا ہے حکومتوں کے اندر، تو پھر وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے. پھر ان کا کوئی رمضان پیکج ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی پیکج ہو، تو وہ اثر نہیں کرتا ہماری عوام کے لیے. تو یہ تو تھا ہمارا جو رسپانس تھا، جو 30 رمضان شریف کے جو 29 روزے جو ہمارے ہاں ہوئے ہیں. تو ان 29 روزوں کے اندر ہم نے جتنا روڈ شو کیا، یہ سارا لب لباب جو تھا یہ اس کا تھا.
مزید ہم باتیں کریں گے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ نیکسٹ پروگرام ہم اس کے اوپر کریں، اور پھر اس سارے تاثرات جو ہوئے ہیں، جو آپ لوگوں تک بات پہنچی ہے ہماری، اس کا لب لباب کے جو اثرات ہیں، اور اس کے بعد جو یہ حکومت کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، ان کے اثرات جو ہیں ہمارے عام آدمی کے اوپر، ہماری عام عوام کے اوپر، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مزید ملتے ہیں پھر. اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زبان خلق کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اب نیا ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں روڈ شو کی، جس کے اندر ہم لوگ جائیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے اور گندم کے اوپر بات کریں گے. اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور آپ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں کہ جس طریقے سے آپ نے پہلے 4 سال کیا. تو خیر وہ ہماری مقدر کے ہمارے ساتھ جو بھی ہوا، خیر اب آپ پھر سے ایک دفعہ آپ اپنی سپورٹ ہمارے ساتھ رکھیں، تو ہم ملتے رہیں گے آپ کے ساتھ نئے خبروں کے ساتھ، نئے رائے کے ساتھ، لوگوں سے رائے لیا کریں گے. تو قمر خان کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.